ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف۔ ناظرین السلام علیکم۔ 23 مارچ 1940 کی قرارداد پاکستان کی یاد میں 78 برس کے بعد آج یوم پاکستان کو ایک بار پھر بہت ہی روایتی جوش و خروش سے منایا گیا، اور اس موقع پہ تمام پاکستانی قوم کو، پاکستانیوں کو جو پاکستان میں ہیں اور دنیا کے 100 سے زیادہ ممالک میں رہتے ہیں، انہیں میں دنیا ٹیلی ویژن، دنیا نیوز کی طرف سے تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تاہم پاکستان بننے کے 71 برس کے بعد اور قرارداد پاکستان کے 78 برس کے بعد بھی پاکستانی سیاست جو ہے وہ انتہائی دلچسپ انتشار کی کیفیت کا شکار ہے۔ آج سے چند دن پہلے شیخ رشید صاحب نے جو مطالبہ کیا تھا بڑا بانگے دہل چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ انہیں ایک جوڈیشل مارشل لا لگا دینا چاہیے، آج اس کا جواب بھی آیا ہے۔ پہلے شیخ صاحب کا مطالبہ سن لیتے ہیں۔ سوچ کو شکست دینے کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک میں 90 دن کے لیے چیف جسٹس صاحب جوڈیشل مارشل لا لگا دیں تمام احکامات کو پورے کرنے کے لیے، لیکن صرف الیکشن۔ اور ناظرین، آج چیف جسٹس آف پاکستان سے اس کا ایک بڑا دندہ شکن قسم کا جواب آیا جس کی توقع نہیں تھی، وہ بھی سن لیتے ہیں۔ I am pledging before you، میں ہوں تو مارشل لا نہیں، میں نہیں ہوں تو پھر میں نہیں۔ نہ مارشل لا باہر سے، نہ مارشل لا اندر سے۔ یہ جس طرح کی گفتگو کی جا رہی ہے کہ جی کو جوڈیشل مارشل لا، اس کا آئین میں کوئی تصور نہیں ہے۔ پاکستان میں صرف ایک طرز حکومت ہے اور وہ طرز حکومت جمہوریت ہے، جمہوریت ہے اور جمہوریت ہے۔ لوگوں کی ووٹ کی قدر ہے، ان کے ووٹوں کی اہمیت ہے، اور جو حکومت اس ملک میں انشاءاللہ تعالیٰ قائم ہوگی وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ انڈیپینڈنٹ الیکشنز۔ ناظرین، اگر شیخ رشید احمد نے غیر ذمہ دارانہ بات کی تھی تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اور چیف جسٹس آف پاکستان نے تو اس کا جواب دے دیا، لیکن شیخ رشید احمد نے اسی دن ایک اور دلچسپ اور بڑا اہم سوال بھی پوچھا تھا وزیر اعظم خاقان عباسی، ان کی کیبنٹ اور ان کی حکومت سے۔ وہ سن لیتے ہیں کیونکہ اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ ساری قوم یہ پوچھنے کا حق رکھتی ہے کہ وزیر اعظم 7-8 دن امریکہ میں بغیر سٹاف کے، بغیر ملٹری سیکٹری کے، بغیر پرنسپل سیکٹری کے کس مشن پہ تھے یہ جی، اور یہ اس ملک میں کیا کرنے کی سوچ رکھ رہے ہیں؟ ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ شیخ رشید احمد نے وزیر اعظم خاقان عباسی صاحب کی امریکہ میں جو پریزنس تھی اور ان کی امریکہ میں جو ملاقاتیں تھیں، خاص کر کے امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ مائک پینس کے ساتھ، جن کا اپنا ایڈوائزر وہاں پہ موجود تھا لیکن پاکستان فورن آفس کا کوئی شخص، کوئی نمائندہ، کوئی ٹرانسلیٹر، کوئی نوٹ ٹیکر وہاں پہ موجود نہیں تھا، اس کا کوئی جواب وزیر اعظم خاقان عباسی صاحب سے طرف سے یا ان کی حکومت کی طرف سے نہیں آیا۔ تاہم پاکستان کی بیوروکریسی جو ہے اس نے ایک بہت دلچسپ کام کیا ہے۔ کون کہتا ہے کہ پاکستان کی منسٹریز یا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس یا پاکستان کی بیوروکریسی جو ہے وہ آؤٹ آف باکس تھنکنگ نہیں کرتی ہے؟ پاکستان کی وزارت قانون نے ایک پٹیشن بھیجی ہے سپریم کورٹ کو، جس میں جدت کا بہت زبردست مظاہرہ کیا گیا ہے، جس میں کہ وزارت قانون سپریم کورٹ کو ایک پٹیشن کے ذریعے یہ کہہ رہا ہے
کہ آپ غالباً آرٹیکل 203 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا، اس کی تشریح، حالانکہ سپریم کورٹ نے اس کی صرف تشریح ہی کی ہے، آپ اس کی تشریح نہیں کر سکتے ہیں. اب پاکستان کی 71 برس کی تاریخ میں اور دنیا کی جو بھی ڈیموکریسی کی 200 برس کی تاریخ ہے، اس میں پاکستان کی وزارت قانون جو ہے اس نے ایک نئی جدت کا اضافہ کیا ہے. اس پہ بھی ہم بات کریں گے، اور بلکہ یہیں سے ہم بات کا آغاز بھی کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں آج کے اس پروگرام میں پرومیننٹ ٹیلی ویژن اینکر پرسن اینڈ کامنٹیٹر ارشد شریف صاحب ہیں. میرے ساتھ ہیں اسٹوڈیو میں لاہور سے مجھے جوائن کر رہے ہیں فہد حسین صاحب، دی پرومیننٹ پولیٹیکل کامنٹیٹر، کالمنسٹ اینڈ ایڈیٹر ہیں ایکسپریس ٹریبیون کے. اور اسٹوڈیوز ہی میں میرے ساتھ اسلام آباد میں موجود ہیں راجہ عامر عباس صاحب، سابق نیب پروسیکیوٹر ہیں. اور راجہ صاحب سے بات کا آغاز کرتے ہیں. یہ وزارت قانون نے جو پٹیشن بھیجی ہے سپریم کورٹ کو کہ آپ تشریح نہیں کر سکتے آرٹیکل 203 کی، کیسے کر دی آپ نے، یہ کیا ہے؟ آرٹیکل 203 یا سیکشن 203 آف دا الیکشن ایکٹ جو ہے 2017. اب یہ میرا تو 30 سالہ جو ہے اس میں پہلی دفعہ یہ ایسی کوئی پٹیشن آ رہی ہے کہ جی سپریم کورٹ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی قانون بنتا ہے جو کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کی شروع کے آرٹیکلز میں ہے کہ اگر وہ کوئی الٹرا وائرس یا فنڈامنٹل رائٹس یا اس کے خلاف ہوگا اور کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہوگا تو وہ اس کو نل اینڈ اس کو الٹرا وائرس ڈکلیئر کر سکتے ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ کوئی ایسی، ویسے اٹ میکس می لاف کہ اگر ایسی واقعی کوئی پٹیشن گئی ہے کہ سپریم کورٹ کو یہ اخباروں میں تو لکھی ہوئی ہے، پٹیشن بھی ہم نے دیکھی ہے. ویسے میں نہیں بلیو کرتا کہ وزارت قانون کوئی اس قسم کی پٹیشن کرے گی، بیکاز دس اماؤنٹس کہ اس میں تو بلا لینا چاہیے اس لا منسٹر کو اور اس سیکٹری کو، اور فوراً سے پیشتر اس سے پوچھا جائے کہ آپ کس عہدے پہ بیٹھے ہیں، آپ کس ڈویژن میں بیٹھے ہیں، آپ قانون کے ریفرنس سے ہی جا رہی ہے، وہی ڈائریکٹ کر رہے ہیں. تو ہی شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک اگر وہ اس قسم کی، کیونکہ آج کل سپریم کورٹ یہ کر رہی ہے کہ اگر کوئی فریولس قسم کی پٹیشنز آتی ہیں تو بڑی ہیوی قسم کی کاسٹ کرتی ہیں کہ آپ لوگ یہ کیا سپریم کورٹ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے کہ ہیوی کاسٹ ہو. میں آپ کے پاس بھی آتا ہوں. کسی شاعر نے ناظرین کہا تھا کہ ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی. یہ پتہ نہیں ایسا ہی جملہ میں نے غلط تو نہیں کر دیا کہ کچھ ایسا ہی تھا. وزارت قانون پہ یہ بات بڑی فٹ بیٹھتی ہے. فہد حسین صاحب، اگر سپریم کورٹ تشریح نہیں کرے گی، وہ انٹرپریٹ نہیں کرے گی، تو کون کرے گا؟ یہ بات درست ہے آپ کی ڈاکٹر صاحب، اور ظاہر بات ہے اس میں میں بہت زیادہ قانونی رائے تو نہیں دے سکتا کیونکہ میں اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں. لیکن یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ سپریم کورٹ کیونکہ سب سے جو ہے وہ ہائیسٹ فورم ہے، لیگل فورم ہے، اور اس کا رائٹ ہے انٹرپریٹ کرنے کا تمام تر قوانین. تو ایز اے جنرل پرنسپل تو آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. اب اس میں ڈیٹیل میں کس بنیاد پہ یہ بھیجی گئی وہ میرا خیال ہے کہ جو قانونی ماہر ہیں وہ بہتر بتا سکیں گے. ارشد شریف صاحب، آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے وزارت قانون کو کیا ہو گیا؟ وزارت قانون کو وہی بیماری ہوئی ہے جو پچھلے 2 سال سے اس ملک کے ساتھ انہوں نے تماشا بنایا ہوا ہے. آج ویسے 23 مارچ کے حوالے سے پاکستان ریزولوشن بھی، جس کو لاہور ریزولوشن پاس ہوئی، پاکستان ڈے بھی ہم منا رہے ہیں. اس میں مین بنیادی چیز کیا مانگی گئی تھی کہ مسلمانوں کی ایک الگ مذہبی شناخت ہے، اور آپ کے رائٹس کون سے چاہیے تھے؟ آپ کو آپ کے اکنامک رائٹس چاہیے تھے، پولیٹیکل چاہیے تھے، ایڈمنسٹریٹو چاہیے تھے. آج ہمیں پتہ یہ لگ رہا ہے کہ جب سے پاناما پیپر غالباً اپریل 2014 میں آئے تھے یا 15 میں آئے تھے، 2 سال کا یہ عرصہ چل رہا ہے، اس میں سارے یہ رائٹس جو ہیں چند افراد کے لیے ہیں، اور چند افراد میں بھی ایک خاندان کے لیے ہیں ساری چیزیں. اور اس کے لیے پوری ایڈمنسٹریٹو مشینری، چاہے وہ وزیر اعظم پاکستان سے شروع ہو کے کوئی آپ کا کلرک ہے وہاں تک، اس شخص کے لیے جو کہ اب پی این بھی نہیں پاکستان کی کسی سرکاری محکمے میں لگ سکتا، اس کے لیے تمام آپ قانون بھی بدلیں، پارلیمنٹ کو بھی استعمال کریں، ہر چیز کو آپ رونتے ہوئے چلے جائیں. اور جو ایک بیسک ایتھکس ہوتی ہے، موریلٹی ہوتی ہے، وہ تو ان کو کہیں سے قریب سے بھی چھو کے نہیں گزری. اور جو خواجہ آصف کی بات تھی پارلیمنٹ میں، کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، وہ ان پہ بالکل پوری آتی ہے. اور وہی کام یہ لا منسٹری بھی کر رہی ہے وداؤٹ ریئلائزنگ کہ پاور آف جوڈیشل ریویو بڑے واضح ہے آپ کے کانسٹیٹیوشن میں، جو ٹرائیکوٹمی آف پاور ہے دیٹ ریسٹ ود دا سپریم کورٹ آف پاکستان. اپنی شکلیں سامنے نہیں لا سکتے، اپنے نام سے پٹیشن نہیں کر سکتے. ریویو میں نواز شریف ریویو میں نہیں گیا، اس میں لا منسٹری جا رہی ہے. the government of Pakistan is going. ان کا کیا کام ہے اس میں جانے کے لیے؟ صرف اس ایک شخص کو
جس کو کہ پارٹی کے عہدے سے بھی ہٹا دیا گیا اس ججمنٹ کے ذریعے، اس کے آپ نے مفادات کا دفاع کرنا ہے، نہ کہ جو 23 مارچ 1940 کو جو ریزولوشن پاس ہوئی تھی کہ مسلمانوں کے اور جو پاکستان کی ریاست بنی تمام پاکستانیوں کے انہوں نے حقوق کا کرنا ہے. یہ وہ لا منسٹری ہے جو کہ آصف زرداری کے جب وہ 6 ملین کا ذکر کرتے ہیں، پرویز رشید واز اے لا منسٹر. جب سوئس اتھارٹیز نے لکھا نئی حکومت آئی تھی، انہوں نے کہا نہیں جی اس پہ جواب نہیں دینا، اور پھر وہ ٹائم لیس پہ ختم ہو گیا. انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے جو پچھلے 2 سال سے چلے آ رہا ہے. اچھا یہ تو کہتے ہیں کہ مذاق بنایا ہوا ہے، لیکن نواز شریف صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو کامنٹ کیا شیخ رشید والے کیس کے اندر وہ بڑا قابل ذکر ہے، اس کو بڑا نوٹ کرنا چاہیے، اس پر بڑا غور کرنا چاہیے. تو ایک جج صاحب کا کامنٹ امپورٹنٹ ہے لیکن پورے بینچ کا امپورٹنٹ نہیں ہے 5 ممبر کا. اصل میں آپ دیکھیے نا، اسی جج صاحب کی ججمنٹ بھی بالکل درست تھی جب حدیبیہ میں آئی تھی، یہی جج صاحب تھے جنہوں نے وہ بھی ججمنٹ دی تھی. تو اس پہ سپریم کورٹ بالکل گڈی ہو گئی تھی، اور باقی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس عدلیہ میں بت بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں اکھاڑ کے باہر پھینکیں گے، اور ہم یہ جو نظام عدل ہے اس میں ریفارمز لے کے آئیں گے. پوائنٹ از سمپل کہ جی انہوں نے تو ایک ریمارکس دیا ہے، وہاں تو ایک 5 رکنی بینچ نے ججمنٹ دی ہوئی ہے. دیر از اے ڈفرنس بٹوین ریمارک اینڈ ججمنٹ. ججمنٹ مینس کہ اس کی امپلیمنٹیشن ہونی ہے، کسی ریمارک کی کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہونی، اور اسی ججمنٹ کی امپلیمنٹیشن کے نتیجے میں یہ ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں. اسی ججمنٹ کو انہوں نے ریویو میں چیلنج کیا، ریویو ان کا ڈسمس ہوا، اور اسی ججمنٹ کو ہٹانے کے لیے اب یہ سوچ رہے کہ ہم شاید کوئی آئینی ترمیم لائیں گے اور اس نظام عدل کو بدلیں گے. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب اور وزارت قانون ان سنک آپریٹ کر رہے ہیں، مل کے چل رہے ہیں؟ نہیں، میں تو سمجھتا ہوں ان سنک بھی نہیں ہے، یہ ان کی ڈائریکشنز پہ ہی چل رہے ہیں، یہ انہی کی ڈائریکشنز پہ چل رہے ہیں، انہی سے سب ڈائریکشنز لی جائے. جب آپ کا پرائم منسٹر آ کے کہہ دیتا ہے، جو تمام وزارتوں کا ہیڈ ہوتا ہے، چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، کہ میں پرائم منسٹر نہیں ہوں، اصل پرائم منسٹر میاں نواز شریف ہی ہیں، تو پھر ان سنک سے تو یہ زیادہ بات اوپر چلی گئی ہے. اور ادروائز یہ دیکھیے نا، جیسے ارشد صاحب نے کہا کہ جی اگر ریویو آیا، موسٹ پروبیبلی یہ ریویو ہوگا، انہوں نے لکھا چٹھی یا کوئی ایسی چیز نہیں، ریویو ہے، اٹس اے ریویو، رائٹ؟ ہاں، ہاں. اب ریویو میں دیکھیے، اس میں سب سے پہلے پوچھا جائے کہ جی آپ ایگریوڈ کیسے ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان کیسے اس میں ایگریوڈ ہے؟ وہ تو اس میں ایگریوڈ نہیں ہے. اس میں اگر کوئی شخص ایگریوڈ ہے تو وہ پارٹی ہیڈز ہیں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے ہو سکتے ہیں جو ہوئے. ریسپونڈنٹ بنایا گیا ہے، ون آف دی ریسپونڈنٹ از نواز شریف صاحب. یہ نواز شریف صاحب کی طرف سے وہ ریویو آنا چاہیے تھا، وہ تو آ چکا ہے میرے خیال پہلے کہ یہ ان کی نہیں، ریویو نہیں آیا. انہوں نے تو میرے خیال تو نواز شریف صاحب اس میں آئے بھی نہیں تھے، آئی بھی نہیں تھے، نہ ان کی طرف سے ریویو آیا. لا منسٹری جاری، اور یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے، ریویو بھی ان کی طرف سے نہیں آیا، ان کی طرف سے نہیں آیا. وہی ہے نا چابی والے کھلونے جو ذکر کرتے ہیں، یہ وہ چابی والے کھلونے جس کا نواز شریف صاحب ذکر کرتے ہیں. لا منسٹری میں اب کون سے چابی والے کھلونے کو انہوں نے چابی دی ہے کہ جناب یہ فائل کرو؟ بہت اچھا کویشچن ہے راجہ عامر عباس کا. ایگریو پارٹی کون سی؟ وہ تو پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈز ہیں. ہاؤ لا منسٹری از دا ایگریو پارٹی. ان کا کام کیا بنتا ہے اس پہ جانے کا؟ کیا یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جھوٹے شخص جو ہے وہ آ کے پارٹی سربراہی کرے، جو ایماندار لوگ نہیں ہیں، بے ایمان لوگ ہیں، وہ آ کے پارٹیوں کی یہاں پہ اس کو لیڈ کرے؟ یہ ہماری لا منسٹری چاہ رہی ہے کہ آ کے آپ جا کے سپریم کورٹ کے ساتھ متھا ٹیک رہے ہیں. فہد، آپ کو نواز شریف صاحب کی جو لاجک ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ایک ریمارک جو انڈائریکٹ ریمارک ہے پروسیڈنگز کے درمیان، وہ بہت اہم ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، لیکن سپریم کورٹ کے جو باقی ڈیسیجنز ہیں، 28 جولائی کا ڈیسیجن، اپریل کا ڈیسیجن، 5 ممبر بینچ کا ڈیسیجن، ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ بالکل اہم نہیں ہے، لیکن ایک جج صاحب کا کامنٹ امپورٹنٹ ہے. تو یہ تو لاجک میں، منطق میں بھی ایک ڈیفیکٹ آ رہا ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں، میں اگر آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ وہ جو جج صاحب ہیں قاضی فائز عیسیٰ، انہوں نے جو کامنٹ دیا ہے اس میں کیا پرابلم ہے؟ یعنی مجھے نہیں یہ سمجھ آ رہی کہ اس پہ لوگ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں. آفٹر آل اگر پرابلم نہیں ہے تو اس میں یہ کہنا کہ اس کی اہمیت کم ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہے. نہیں دیکھیں ڈاکٹر صاحب، دیکھیں اس پہ، اس کامنٹ پہ میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ میڈیا پہ بڑا شور مچ رہا ہے کہ جی وہ کامنٹ کیا ہے، کیسا ہے، فلانا ہے، ڈھمکانا ہے. وہ ایک پوائنٹ آف کنٹینشن مجھے ایکچولی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ایک کامنٹ سے اس نے کون سی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے کہ ایک دم اتنا پورے ملک میں ڈاکٹر صاحب ایک واویلا مچ گیا ہے. یعنی انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے ایک سوال اٹھایا ہے، وہ سوال جو پچھلے 6 مہینے سے متعدد بار پاکستان میں بہت زیادہ لوگ اٹھا رہے ہیں. ایک بہت لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ججمنٹ جو آئی جس کی بنیاد پہ میاں نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، وہ ججمنٹ تھی، اس پہ امپلیمنٹ ہونا تھا، وہ امپلیمنٹیشن ہو گئی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ وہ کمزور ججمنٹ تھی. وہ بہت زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں کمزور ججمنٹ تھی، بشمول عمران خان صاحب کے.
بشمول ڈاکٹر صاحب عمران خان صاحب کے وہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ کمزور ججمنٹ تھی. یہ جو ریمارک تھا اس نے اس کو الوڈ کیا, تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ میرا خیال ہے میاں نواز شریف صاحب بالکل صحیح بات کر رہے ہیں, عمران خان صاحب بھی اسی اس بات پہ تو عمران خان صاحب اور میاں نواز شریف صاحب اگریمنٹ میں ہیں کہ یہ کمزور ججمنٹ تھی اور ہسٹری ول ناٹ بی کائنڈ ٹو اٹ. یہ تو اگریمنٹ ہے. اور قاضی فائز عیسیٰ کا کامنٹ اسی بات کی دلیل ہے جو عمران خان اور میاں نواز شریف بات کر رہے ہیں. اچھا فہد, میں یہ لے کے آتا ہوں سوال ان کے پاس, راجہ عامر عباس صاحب کے پاس. لیکن وہ تو میں بھی پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, جس دن وہ ڈیسیجن آیا تھا عمران خان تو بہت دیر سے بولے ہیں, میں نے تو پہلے ہی دن اس پہ ایک ویڈیو بلاگ ریکارڈ کیا تھا کہ یہ بڑا کمزور ڈیسیجن ہے, بجائے اس کے کہ سپریم کورٹ جب پہلے 2 سینئر جج صاحبان یہ لاجک اسٹیبلش کر چکے تھے کہ نواز شریف صاحب سوالوں کے جواب نہیں دے رہے, تو جو باقی 3 جج صاحب تھے جنہوں نے 28 جولائی کو لکھا, ان کو اس کو ری انفورس تو کم از کم کرنا چاہیے تھا. اقامہ اور نو اقامہ جو بیسک چیز اس ججمنٹ میں ہونی چاہیے تھی, جو ہمیں بہت تشویش ہے کہ اس ججمنٹ میں نہیں ہے. اگر سپریم کورٹ بینگ دی ہائیسٹ جوڈیشل فورم بھی نہیں لکھ پا رہا اس چیز کو کہ بھائی ایک پبلک آفس ہولڈر جو ہے وہ چیزوں کو ایکسپلین نہیں کر پا رہا, اس سے جو سوال پوچھے گئے ہیں وہ ان کے جواب اس نے نہیں دیے ہیں, پھر اس کے لیے ایک پہلی دفعہ تاریخ میں JIT بنائی گئی ہے, اس JIT میں بھی اس نے سوالوں کے جواب نہیں دیے ہیں. therefore he is not honest in eyes of the constitution. یہ تو دنیا میں کہیں پر بھی ہوتا. بہرحال راجہ صاحب آپ کا کیا ویو ہے؟ دیکھیے, ایک تو بات سمجھنے کی ہے کہ یہ جو ایسے کامنٹ آتا ہے کہ جی وہ پاناما کا کیس تھا اور اقامہ پہ انہیں نکال دیا گیا. یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ انہیں اقامہ پہ نہیں نکالا گیا, انہیں نکالا گیا ہے نان ڈسکلوجر آف ایسٹس پہ, کہ جی یہ جو آپ کے پیسے تھے جو سیلری تھی یہ آپ کے ایسٹس کی ڈیفینیشن میں آتی ہے. نمبر 1. نمبر 2, اس ججمنٹ کو جو کہہ رہے ہیں کہ جی بڑی کمزور ہے اور ان کو وہیں پہ فارغ کر دینا چاہیے, ہماری لاء میں ایک ٹرم ہے ٹو میٹ دی اینڈز آف جسٹس, اور انصاف کا واقعی ہی یہ تقاضا تھا کہ جتنے بھی کرمنل کیسز ہیں جو ان کی پراپرٹی سے پرٹین کرتے ہیں, جب تک کہ وہ اپنی نیب کے ٹرائل کے پروسیس سے ہو کے اپیل کی سٹیج پھر سپریم کورٹ کی سٹیج وہاں سے نہیں آتے, تو اس کو تب میں سمجھتا ہوں کہ ایک کمزور ججمنٹ ہم کہہ سکتے تھے. یہ تو انہوں نے کہا کہ جتنے بھی کرپشن کے ایلیمنٹس ہیں, جتنے بھی ایلیگیشنز ہیں, اس کے لیے آپ ایک فورم پہ چلے جائیے اور الٹیمیٹلی سپریم کورٹ پہ آنا ہے. تو وہاں پہ سپریم کورٹ تب جب یہ آئے گا, ٹرائل کورٹ سے نکلے گا, تو وہاں پہ یا کنوکشن ہوگی یا ایکویٹل ہوگا. یہ سپریم کورٹ میں نہ ایویڈنس ریکارڈ, ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایویڈنس ریکارڈ ہو رہا ہے, JIT کے لوگ آ رہے ہیں, UK سے رابرٹ ریڈلے آ رہا ہے. یہ کام جو تھے یہ قانون کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں اور یہ ان کا رائٹ تھا. فہد صاحب کا ایک لیل اس پہ, فہد آپ کا کیا ویو ہے, واٹس یور کاؤنٹر ویو آن دس جو راجہ صاحب کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں میرا ویو ڈاکٹر صاحب بالکل کلیئر ہے. جو ججمنٹ ہے وہ تو آ گئی, اٹس ڈن. اب اس ججمنٹ کے اوپر اس کو انٹرپریٹ کرنا کہ اچھی تھی یا بری تھی, یہ تو ایک سبجیکٹیو میٹر ہے. میرا ایک اوپینین ہو سکتا ہے, آپ کا ایک اوپینین ہو سکتا ہے, وہ وی ہیو اے رائٹ ٹو ڈو دیٹ. لیکن اس اوپینین کا, اس سبجیکٹیو اوپینین کا جو اس وقت موجودہ صورتحال آن دا گراؤنڈ ہے, اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اور میرا خیال ہے اس لیے اس پہ بحث کرنا اٹ میں میک فار گڈ ٹیلی ویژن, بٹ اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے. اصل بات کیا ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن ہونی تھی, وہ ہو گئی. اب ٹرائل چل رہا ہے ایک اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں, اس میں یا کنوکشن آ جائے گی, وہ جیل چلے جائیں گے, یا ان کا ایکویٹل آ جائے گا, وہ بھی کلیئر ہو جائے گا. اب معاملہ یہ ہے کہ اس ججمنٹ کے اوپر ڈاکٹر صاحب مجھے بھی پتا ہے اور آپ کو میرے سے بہتر پتا ہے کہ سیاست ہو رہی ہے, کیونکہ پورا سیاسی جو اس ٹائم ایک جو ڈسکورس ہے جو الیکشنز کی طرف جا رہا ہے, اس کی بنیاد یہ الیکشن بنا دیا ہے نون لیگ نے. چنانچہ وہ جو سبجیکٹیو اوپینین ہے اس کی کوئی لیگل ویلیو تو نہیں ہے, لیکن اس کی پولیٹیکل ویلیو بن گئی ہے. اور اس کی بنیاد پہ جب میاں صاحب یہ کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بات بالکل درست کی, تو وہ اس لیگل کامنٹ کو اپنے پولیٹیکل ایڈوانٹیج کے لیے استعمال کر رہے ہیں. میرا خیال ہے اگر ہم یہ ذہن میں رکھیں اپنے سیاسی فائدے کے لیے استعمال. ناظرین ویلکم بیک. پاکستانی سیاست میں بہت ہی چیزیں دلچسپ ہوتی ہیں, بہت سی چیزیں. اب ایک معمہ یہ بھی ہے کہ نواز شریف صاحب باہر جانا چاہتے ہیں اپنی اہلیہ کی عیادت کے لیے. درمیان میں 5-6 دن تھے اگلی ہیئرنگ میں, لیکن وہ نیب کی عدالت سے اپنے لیے استثناء مانگ رہے ہیں اس سے آگے کا, لیکن خود باہر نہیں جا رہے, حالانکہ وہ ECL کے اوپر نہیں ہے. اور ساتھ ہی سیاسی طور پہ دہائی دی جا رہی ہے, جس میں انفارمیشن منسٹر بھی شامل ہیں, کہ باہر نہیں جانے دیا جا رہا. یہ معمہ ہے کیا آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟
دیکھیے سب سے پہلے تو اس اپلیکیشن کو سمجھنا چاہیے کہ کہیں بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے ملک سے باہر جانا دی جائے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے عدالت میں پیش ہونے سے ایگزمپشن دے دی جائے, میں 7 روز پیش نہیں ہونا چاہتا یا 10 روز. ٹھیک ہے, یہ کہہ رہے ہیں جی ایگزمپشن دے رہے ہیں. عدالت نے تو انہیں کہیں نہیں کہا کہ ہم آپ کو باہر نہیں جانے دے رہے. عدالت بھی نہیں ہے, کہیں بھی ECL پہ بھی نہیں ہے. عدالت نے سمپلی کہا ہے کہ آپ ٹرائل کی وہ سٹیج آ گئی ہے کہ اس کے بعد آپ کی اپنی سٹیٹمنٹ ہونی ہے رائٹنگ میں 342 کی. تو آپ کو اگر ہم بھیج دیتے ہیں تو ہم آلریڈی 2 مہینے کی ایکسٹینشن سپریم کورٹ سے لے چکے ہیں. ہم ایک ٹائم فریم میں ہیں جہاں پہ ایک کلک 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 وہ چل رہا ہے. آلریڈی 20 ڈیز اس میں سے ختم ہو چکے ہیں. تو آپ کی سٹیٹمنٹ ہوگی, پھر آپ نے ڈیفینس بھی لانا ہے. تو عدالت کہتی ہے کہ ہم نے آپ کو باہر جانے سے نہیں روکا. 1-2 روز کے لیے بھلے وہ جا بھی سکتے تھے, واپس بھی آ سکتے تھے. 6 یا 7 گھنٹے کی ٹوٹل فلائٹ ہے لندن کی, کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے خود ہی ٹائم بھی دے دیا کہ جی مجھے باہر جانے دیں 27 اینڈ آنورڈز. اچھا, تو آپ اس میں ابھی سے نہیں جا رہے, ابھی سے انہوں نے کہا نہیں, ابھی فی الحال فہد صاحب آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے, اس کی کیا وجہ ہے, یہ کیا معمہ ہے؟ ڈاکٹر صاحب میرے سے پوچھ رہے ہیں؟ جی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ مطلب جا سکتے تھے, جا نہیں رہے, ECL پہ بھی نہیں ہے, عدالت نے بھی روکا ہوا, جا بھی نہیں رہے اور دہائی بھی دے رہے ہیں. نہیں, اگین دیکھیں اس میں ایک قانونی اس کا اینگل ہے اور دوسرا اس پہ سیاست ہو رہی ہے. دیکھیں یہ پورا جو معاملہ ہے اس کو آپ کو 2 پہرائی میں دیکھنا ہے. مجھے تو اس طریقے سے چیزیں ذرا زیادہ آسانی سے سمجھ آتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ ایگزمپشن مانگ رہے ہیں مثال کے طور پر, اور وہ 4 دن یا ہفتے کی مانگ رہے ہیں, تو اس سے کوئی پہاڑ نہیں گر جانا تھا. اس طرح کے کیسز پہ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ کہ اگر ایکسٹینشن لی ہے نا کورٹ نے پہلے, ایگزمپشن 2 بھی دی جائے. اگر ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہ کورٹ کی ثوابدید ہے, اس میں تو کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے, وہ نہ دیں, ان کا رائٹ ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جہاں پہ آپ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے چند دن کے لیے جانا ہے اور وجہ بھی معلوم ہے. دیکھیں نا, یا تو یہ ہو کہ کسی کو خطرہ ہو کہ جی چلے جائیں گے واپس نہیں آئیں گے, وہ معاملہ تو ہے نہیں, بلکہ اگر وہ چلے جائیں اور واپس نہ آئیں تو بڑے لوگ شکر ادا کریں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ اس طرح کا ہے اور 2-4 دن کی بات ہے, تو مجھے فرینکلی اسپیکنگ یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس میں اتنا بڑا ایشو کیوں بنایا جاتا ہے. ایگزمپشنز دی جاتی ہیں, اس میں یہ کوئی بہت آرڈنری بات نہیں. اتنا بڑا ایشو کیوں؟ ٹھیک, ارشد صاحب کیا مطلب؟ دیکھیں وہ دھوڑ تو سکتے ہی نہیں, وہ تو دھوڑنا چاہیں گے. کا وزیر اعظم رہا, اس کے 2 صاحبزادے, ایک کا نام ہے حسن نواز, ایک کا نام ہے حسین نواز. جب آپ عدالتی آرڈرز پڑھتے ہیں نا اسی کیس سے ریلیٹڈ, تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ دونوں مفرور ہیں, ایبسکونڈر ہیں. کون ایبسکونڈر ہیں؟ نواز شریف صاحب کے صاحبزادے. کیا قصور ان کا کیا تھا؟ اسی کیس میں لنکڈ ہیں, جو اپنے والد صاحب کو اتنے پیسے بھیجتے تھے. اب دوسری بات آ جاتی ہے, ڈاکٹر صاحب بھی ایک شخص کا نام ہے, ہاں وہ جو ان کے سمدھی ہیں وہ بھی مفرور ہے, اشتہاری ہے. تو جانا اگر یہ چاہیں تو جا سکتے ہیں. ECL پہ تو اس حکومت نے ان کا نام نہیں ڈالا, باقی نام تو انہیں ڈالے, کیبنٹ کو بھیج دیا, ایک سب کمیٹی بن جائے گی, کسی نے ان کو نہیں روکا. اور جیسے راجہ عامر عباس صاحب کہہ رہے ہیں, اس پہ بھی یہ سیاست کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. NA-120 کا جب الیکشن لڑا جا رہا تھا, والدہ تو اس وقت بھی بیمار تھیں, اس وقت آپ کو خیال نہیں آیا کہ جا کے والدہ کی آپ تیمارداری کر لیں؟ نہیں جناب, یہاں تو پوری آپ نے سیاست کرنی تھی, والدہ کا آپ نے ایموشنل کارڈ استعمال کرنا تھا, وہی ابھی استعمال ہو رہا ہے. ابھی بھی کس نے نہیں روکا ان کو, جائیں آ کے دیکھ کے آئیں اور آ کے یہاں پہ کورٹ اٹینڈ کریں. صرف کورٹس کو سکٹل کرنے کے لیے جو راجہ عامر عباس کہہ رہے ہیں 342 کی کارروائی ہے. عدالت نے یہ نہیں کہا کہ جناب آپ 24 گھنٹے یہاں پہ میرے پاس بیٹھے رہیں, آپ نے 7 دن عدالت کے احاطے سے نہیں جانا. ECL پہ نام نہیں ہے, ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں, ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں. کیوں فہد وہ صرف ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں؟ عدالت تو کچھ بھی نہیں روک رہی ان کو. دیکھیں اگین اب اس میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ٹرائل ڈیلے ہوتا ہے تو اس کو کس کو فائدہ ہے اور کیوں فائدہ ہے. اس میں دونوں طرف سے ہمارے ہاں جس طریقے سے کنسپیریسی تھیوریز چلتی ہیں تو وہ آپ دونوں طرف ایک کہانی جو ہے وہ بن سکتے ہیں. لیکن جہاں پہ ٹرائل جو ہے وہ 6 مہینے سے آگے چلا گیا ہے اور اب اس کی آگے ڈیڈ لائن ہے, اس میں اگر 1 یا 2 یا 3 ہیئرنگز میں ان کو اگر پرسنل ایگزمپشن دے دی جائے تو اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. لیکن اب نہیں دی گئی تو بھی ایشو نہیں ہے. لیکن اس سے ہوا یہ ہے کہ آپ نے یہ کر کے ان کو جو ان کا ایک نیریٹو ہے کہ جی میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اس میں آپ نے مزید ہوا بھر دی, اس کو مزید آپ نے مستحکم کر دیا, ان کو ایک اور اپرچونٹی دے دی کہ وہ اس کو جو ہے سیاسی طور پر استعمال کریں. یہ ایک نیڈلیس سی چیزیں ہیں. میرا خیال ہے تھوڑا سا اگر ہوش مندی سے کام لیں تو اس طرح کے ایشوز ابھرے ہی نہ ان دا فرسٹ پلیس. تو فہد یہ جو ایشو ہے کہ عدالت کو پہلے بھی 2 ماہ مزید مانگنے پڑ گئے ہیں سپریم کورٹ سے, پہلے بھی نواز شریف صاحب کے وکلا بار بار ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے, یہ تا حد قیامت یہ کیس چلتا رہے؟
دیکھیں اگین میرا یہ سوال ہے، اور کیونکہ آپ کے پاس لیگل ایکسپرٹ بیٹھے ہیں تو شاید وہ اس کا بہتر جواب دے پائیں. اگر میاں نواز شریف صاحب کو پرسنل اپیئرنس سے ایگزمپشن ملتی ہے تو کیا ہیئرنگ نہیں ہو سکتی؟ کیا ان کے وکیل آ کر وہ کارروائی جاری نہیں رکھ سکتے؟ یہ میرا سوال ہے. وہ کہہ رہے ہیں لیگل ایکسپرٹ بیٹھے ہیں، راجہ صاحب ان سے پوچھ لیں. جی میں ان کا جواب دیتا ہوں. 342 کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں سوالات پوچھے جاتے ہیں. ایک سوال ان سے پوچھا جائے گا پہلا کہ کیا میاں محمد نواز شریف صاحب آپ حلف پہ اوتھ لے کے بیان دینا چاہتے ہیں؟ وہ کہیں گے ہاں یا نہ، پھر وہ ساتھ ہی اپنا سگنیچر یا انگوٹھا لگائیں گے. ٹھیک ہے، بڑا امپورٹنٹ ایک اہم مرحلہ ہے. جی ان سے پوچھا جائے گا کیا آپ اپنے ڈیفنس میں کوئی گواہ لانا چاہتے ہیں، کوئی ڈاکیومنٹس پیش کرنا چاہتے ہیں؟ اس کا وہ جواب دیں گے ہاں یا نہ، میں لاؤں گا. اور اگر کہتے ہیں لانا ہے تو انہیں تفصیل دینی پڑ جائے گی ان ڈاکیومنٹس کی. تو اب یہ وہ سٹیج ہے کہ جہاں پہ ان کی اٹینڈنس مسٹ ہے 342 کی. ان سے پوچھا جائے گا کہ بتائیے میاں صاحب آپ کے خلاف یہ کیسز کیوں بنے، یہ ایویڈنس کیوں آیا، اس کا بھی جواب انہوں نے دینا ہے. اور ان کیس اگر وہ باہر چلے جاتے ہیں اور اگر وہاں سے ایک اپلیکیشن آ جاتی ہے کہ انہیں بھی کوئی طبیعت خراب ہو گئی ہے، ناسازی طبیعت کی اگر کوئی اپلیکیشن آ جاتی ہے، تو پھر یہ آپ کے پاس کورٹ کے پاس کیا گارنٹی ہے؟ کورٹ سے تو پھر سپریم کورٹ پوچھے گی کہ جناب آپ نے کیوں ان کو اجازت دی تھی. آپ نے جواب دینا ہے، اس ٹرائل کورٹ کے جج نے سپریم کورٹ کو جواب دینا ہے. وہاں سے ٹائم لے کے آئے ہوئے ہیں، بائی کر کے آئے ہوئے ہیں. تو پھر مجھے بتائیے وہ جج صاحب کیا کہیں گے کہ جی میں نے جاننے دیا اور وہاں سے یہ آپ میڈیکل سرٹیفکیٹس آ رہے ہیں اور پھر اب میں بیٹھا ہوں. تو یہ وہ لاجک ہے جو کورٹ ہر کام ایک لاجک اور ریزننگ کے ساتھ کرتی ہے. اور ایک اور بات چھوٹی سی انہوں نے کہی کہ ڈیلے سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے. اب ڈیلے ہم 30 سال سے وکالت کر رہے ہیں. ڈیلے میں پروسیکیوشن تب کرتی ہے جب اس کا کیس ویک ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں چلو یہ کیس چلتا رہے 2-4 سال. اور ڈیفینس تب ڈیلے کرتی ہے کہ جب اس کے پاس ڈیفینس نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں اس کو ڈیلے کرتے جائیں شاید کوئی چیز بیچ میں بن جائے. تو یہ وہ ڈیلے کی ریزننگ ہے کہ اب انہیں لگ رہا ہے کہ ہمارے پاس شاید ڈیفینس نہیں ہے. تو بنیادی طور پہ ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں. بات یہ سمجھ آتی ہے کہ اگلا جو مرحلہ ہے وہ قانونی طور پہ اس قسم کا ہے کہ نواز شریف صاحب اس مرحلے سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ عدالت میں وہ مرحلہ گزر جائے، وہ سٹیج گزر جائے اور نواز شریف صاحب وہاں پہ موجود نہ ہو تاکہ قانونی کارروائی کی جو ریکوائرمنٹس ہیں عدالت کی وہ پوری نہ ہو سکیں. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اس ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. 6-7 منٹ ہیں. 2 انتہائی چھپتے ہوئے سوال ہیں. ایک تو بریک کے درمیان میں ٹکر چل رہے تھے خورشید شاہ صاحب کے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این تو دل و جان سے چاہتی ہے کہ چودھری نثار خود ہی چھوڑ دیں، وہی چھوڑ نہیں رہے پی ایم ایل این کو، تو چودھری نثار کا اب کیا فیوچر ہے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں جو پروکلین افینڈر بھی ہیں، ایبسکانڈر بھی ہیں، پاکستان سے سینیٹر بھی ہیں، سینٹ کا وہ اٹھانے بھی نہیں آئے حلف، اور اس کے بعد اب جو ہے وہ ٹیلی ویژن پروگرامز میں لائیو پارٹیسپیٹ کر کے وہ پاکستان کے موجودہ فائنانس منسٹر ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کا تیا پانچا کر رہے ہیں آج کل. تو اسحاق ڈار صاحب کا کیا فیوچر ہے؟ ان دونوں چیزوں پہ بات کر لیتے ہیں کوئکلی، ویری کوئکلی یور کامنٹ. دیکھیے سب سے پہلے جو جیسے چودھری نثار صاحب کا وہ ٹکر چل رہا ہے، تو چودھری صاحب نے کچھ دن پہلے بھی کہا تھا کہ اعتزاز احسن کے بارے میں کہ وہ اپنے پارٹی کے اندر کے مسائل پہلے حل کر لیں پھر ہماری طرف آئیں. تو میرے خیال میں ادھر بھی ایسے ہی جواب جائے گا نثار صاحب کا کہ جی پہلے خورشید شاہ جو سے ہیں وہ اپنے اندرونی معاملات صحیح کریں اور اس کے بعد ہماری طرف آئیے. اب نمبر 2 بات کہ جی ڈار صاحب تو میں حیران ہوں کہ ہمارا میڈیا کہ اس کورٹ سے، اس ملکی عدالتوں سے جو شخص مفرور ہے، جس کو وانٹڈ کی لسٹ میں ڈالا گیا ہے، جس کے لیے انہوں نے اشتہار دیے ہوئے ہیں، ابھی 2 دن پہلے سپریم کورٹ میں جب وہ ان کے وہ پلاٹ والا چلا کیس کہ انہوں نے کوئی وہ کسی پارک کا وہ اپنے اس میں ڈال لیا ہے، تو سپریم کورٹ نے میرے خیال شاید دوبارہ اشتہار کیا ہے کہ اس کو لے کے آئیں اسحاق ڈار کو. تو جب اتنا کچھ چل رہا ہے اور میڈیا میں حیران ہوں کہ اس کو لائیو کوریج دے رہا ہے اور اس کی سپیچ چلا رہا ہے کہ جناب آپ مشورے دیں. کہہ رہے ہیں مفتاح اسماعیل نے اکانومی ڈسٹروائے کر دی 1 مہینے میں. اور سب سے پہلی بات اس سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ جناب ان سوالوں کے جواب سے پہلے ایک جواب ہے، آپ برائے مہربانی کب آ رہے ہیں اپنا اوتھ لینے، کیونکہ آپ سینیٹر تو بن گئے، آ کے اوتھ لیں گے تو آپ اس سینٹ میں بیٹھیں گے. ادروائز 1 ووٹ پہلے ان کی وجہ سے کم ہوا اور وہ سینٹ کی یہ اب دیکھیے نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ ووٹوں کی توہین ہے. یہ اس ملک کا سب سے بڑا ادارہ ہے، ہاؤس ہے، کیا اس کی توہین نہیں؟ کیا نیشنل اسمبلی کی توہین نہیں کہ وہاں کے بھی ایک ممبر چلیں وہ تو بیمار ہے، یہ اس کے سینٹ بن گئے ہیں، اتنا کچھ کرنے کے بعد اوتھ تک نہیں لیتے. آپ پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. فہد حسین صاحب آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کا کیا سیاسی مستقبل ہے
نثار صاحب کا کیا سیاسی مستقبل؟ اسحاق ڈار صاحب کا مجھے کوئی فوری طور پر مستقبل پاکستان کی سیاست میں روشن نظر نہیں آ رہا. وہ ایک مفرور ہیں, جس طریقے سے وہ یہاں سے بھاگے ہوئے ہیں, جب بھی وہ واپس آئیں گے ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ اپنا منطقی انجام تک پہنچیں گے. تو مجھے تو نہیں نظر آ رہا کہ وہ پاکستان کی سیاست میں یا پی ایم ایل این کے اندر فار دیٹ میٹر کوئی بڑا اہم رول پلے کرنے جا رہے ہیں. چودھری نثار کے حوالے سے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ دیکھیں جو ان کا رول ہے پی ایم ایل این کی سیاست کے اندر وہ روز بروز زیادہ اہم ہوتا جا رہا ہے. اور دیکھیں اگر کل کو وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے پارٹی سے علیحدہ ہونا ہے یا ان کے ساتھ کوئی ایک الگ گروپ بننا ہے, تو آنے والے دنوں میں میرے خیال ہے ان کا بہت ہی امپورٹنٹ رول بن جائے گا. اچھا جی, ارشد صاحب یہ چودھری نثار کا وہ کہتے ہیں بہت مستقبل اہم بن جائے گا, لیکن مجھے اسحاق ڈار صاحب سے بہت دلچسپی ہے کہ وہ یعنی ٹیلی ویژن پروگرام میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, ایبسکانڈر ہیں, سینٹ میں وہ کوئی نہیں آئے. یہ کتنی عجیب و یہ کوئی ہے, مجھے لگ رہی ہے عجیب و غریب سچویشن کہ یہ ہے یہ عجیب و غریب صورت. اشتہاری اور ایبسکانڈر جب آپ ہوتے ہیں تھانے میں تصویریں بھی لگتی ہے, پتہ نہیں اب آئی جی اسلام آباد کو چیف جسٹس صاحب کب بلاتے ہیں, کیونکہ کہ جناب تھانوں میں تصویریں لگی ہیں کہ نہیں لگی ہیں اسحاق ڈار کی, کیونکہ میرے ایک دو دوست تھے رپورٹرز وہ گئے وہاں پہ بھی ان کی تصویریں نہیں نظر آئیں. باقی اشتہاریوں کا مینشن ہوتا ہے. آپ کا ٹی وی کا پروگرام ہے یہ موسٹ وانٹڈ کہ کسی اور ٹی وی چینل؟ نہیں, وہ کسی موسٹ وانٹڈ ایک ایئر وائی پہ بھی چلتا ہے اور انٹرنیشنلی بھی چلتا ہے, لیکن یہ موسٹ وانٹڈ کی تصاویر اسحاق ڈار کی انہوں نے ابھی تک انٹیریئر منسٹری نے وہ بھی نہیں لگنے دی. دوسرا آپ نے چودھری نثار کا پوچھا, چودھری نثار صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز چھوڑ چکے ہیں, آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں لگا. پاکستان مسلم لیگ شہباز جوائن کر لیا انہوں نے. پاکستان مسلم لیگ نواز میں ان کا واقعی کوئی فیوچر نہیں ہے. پاکستان مسلم لیگ شہباز میں فیوچر کافی برائٹ ہے اور شہباز شریف سے ابھی بھی بہت رابطے میں, اور جو لوگ پاکستان مسلم لیگ نواز میں اس والے کیمپ میں تھے ان کے حالات بھی کافی مشکل ہوتے جا رہے ہیں, جن میں کہ obviously وہ ریفر کرتے ہیں پرویز رشید صاحب کو اور دیگر. تو ان میں سے کچھ نیب میں گرے, کچھ کنٹیمپٹ میں گرے, کچھ ادھر ہوئے, کچھ ادھر. تو پاکستان مسلم لیگ شہباز اور نثار صاحب اس فیوچر کو اب دیکھ رہے ہیں, اس پارٹی کو آگے لے کے جانے کی کوششیں انہوں نے شروع کی ہوئی ہیں. ناظرین, ہماری ڈسکشن آپ نے دیکھی. میں اپنے تمام گیسٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو یاد کراؤں گا کہ پرویز رشید صاحب نے پہلے چودھری نثار صاحب نے کہا کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ پارٹی کو تنگ گلی میں لے کے جا رہی ہیں. اس پہ پرویز رشید صاحب نے کہا کہ وہ تو تنگ گلی سے باہر لا رہی ہیں پارٹی کو. البتہ چودھری نثار کے مستقبل کا فیصلہ شہباز شریف صاحب کو کرنا ہے, اور ارشد شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پی ایم ایل شہباز جوائن کر لی ہے, پی ایم ایل این نواز چھوڑ کے. یا فیصلہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں. آج اتنا ہی, پھر آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.